أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے اور مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک محفل میں، ان مبارک چہروں کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ حاصل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر لے جن کی گردنوں کو اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی مبارک راتوں میں جہنم سے چھٹکارا دلواتا ہے۔ اور میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، اور میں نے بخاری و مسلم کی ایک حدیث کو پڑھا۔ ان دونوں نصوص میں، ان دونوں قرآن کی آیت اور حدیث کے اندر جس چیز کے طرف نشاندہی کی گئی ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں
یہ وہ ہیں انہیں نہ کوئی خدشہ ہے نہ انہیں کوئی غم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کی. یہ اولیاء وہ ہیں جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور تقوی والی زندگی کو انہوں نے اختیار کیا. اور حدیث کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، جس کسی نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی تو اللہ کہتا ہے، چونکہ حدیث قدسی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف لڑائی کا اعلان کرتا ہوں. یعنی اللہ نے یہ اعلان کیا کہ میرے دوست کے خلاف اگر کوئی جائے، اس سے دشمنی کرے، سب سے پہلے لڑنے والا میں ہوں. تو کوئی معمولی مرتبہ نہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ میرے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرے طرف سے فرض کردہ چیزوں پر عمل کرتا ہے، فرائض پر عمل کرتا ہے، اور وہ میرے قریب ہوتے چلے جاتا ہے، میرے قریب ہوتے چلے جاتا ہے جب وہ نوافل پر عمل کرنے لگتا ہے. فرض کے بعد نوافل پر عمل پیرا ہوتا ہے، نوافل کو چن چن کر عمل کرتا ہے، ہر نفل پر اس کا عمل ہوتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن خیرات میں بھی پیچھے نہیں رہتا. فرض نمازیں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے لیکن نفل نمازوں میں بھی پیچھے نہیں رہتا، ہر نفل عبادت میں آگے رہتا ہے. جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نفل پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا حقیقی دوست بن جاتا ہے، اللہ کا حقیقی دوست بن جاتا ہے. جب اللہ کا وہ دوست بن جاتا ہے تو دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی کیسی دوستی نبھاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا کر لے تو میں اس کا دیکھنا بن جاتا ہوں، میں اس کا سننا بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے میں ضرور بھی ضرور اسے پناہ دوں گا. اگر وہ کوئی مانگ مانگے میں ضرور بھی ضرور اس کی مانگ کو پوری کروں گا. تو عزیز ساتھیوں، قرآن کی آیت اور یہ حدیث میں اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کا جو دوست بنتا ہے اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں. پہلے تو وہ ایمان لاتا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، ساتھ ساتھ فرائض پر عمل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ نفل کے میدان میں پیچھے نہیں رہتا. جب بندہ یہ اعمال کر لے اسی پر اللہ کے دوست ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، اسی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کا ولی بننا اس کے لیے کوئی دوسرے ذرائع موجود نہیں ہے. یہ ذریعہ جس کا ذکر اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے، یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس پر آدمی عمل کر کے اللہ کی قربت اور اللہ کی ولایت حاصل کر سکتا ہے. یہ بات جب واضح ہو گئی تو چلیے قرآن کی اس آیت کی بھی ایک مرتبہ تلاوت کر لیجئے جس میں روزوں کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر روزوں کے تعلق سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ اکبر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے اس سے پہلے والوں پر روزے فرض قرار دیے گئے. کس لیے؟ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر وہ اللہ کا ڈر، وہ تقوی، وہ خشیت الہی، وہ قربت کی محبت پیدا ہو جائے. تو اس سے بات معلوم ہوئی، قرآن کی اس آیت سے بات معلوم ہوئی، اور احادیث میں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں جو فضائل بیان کیے، رمضان کی جو خوبیاں بیان کی، ان کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ
اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر مسلمان بندہ، ہر مومن بندہ ولی بن کر زندگی گزارے. یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ولی بن جائے. آپ نے وہاں پر الا ان اولیاء اللہ کی آیت میں سنا کہ اللہ نے اولیاء کی تعریف کی، بعد میں بتایا کہ اولیاء کون ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث قدسی جس میں ولی کی صفت، ولی کے اعمال کی طرف اشارہ کیا گیا، اور رمضان کے تعلق سے قرآن اور رمضان کے تعلق سے احادیث کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ولی بن جائے. جیسے دنیاوی کام کرنے والوں کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے، دوسرے پیشے میں رہنے والوں کے لیے ہر آدمی کا اپنا ایک موسم آتا ہے. آتا کہ نہیں آتا؟ ہر آدمی کا اپنا ایک موسم آتا ہے، اس کا ایک سیزن آتا ہے جس کی وہ انتظار میں رہتا ہے، اور جیسے ہی سیزن قریب آنے لگتا ہے وہ اپنی پوری تیاری کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سیزن کا ہر دن فائدے میں گزرے، سیزن کا ہر لمحہ فائدے میں گزرے، کہیں سیزن میرے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے، موسم میرے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے. بعد میں سال بھر بیٹھ کے اگر میں سر پیٹتا رہوں گا اس میں کوئی فائدہ نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے، عقل مندی اس میں ہے کہ آنے والے اس سیزن میں بھرپور تیاری کے ساتھ جاؤں اور اس سیزن میں بھرپور فائدہ لوٹوں. یہی عقل کہتی ہے اور یہی بندے مومن کا ایمان بھی کہتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، ایک ایسا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کی زندگی میں لاتا ہے. ایک ایسا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی نیک لوگوں کے لیے پیش کرتا ہے کہ بھائی تم تو اچھے آدمی ہو، تمہارے پاس تو فرائض پر عمل ہے، تمہارے پاس تو وہ صفائی ہے، تمہارے پاس تو وہ پاکیزگی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لیے موسم یہ ہے کہ اب تمام قسم کے نوافل پر عمل کرو، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں گزارو اور ولایت کا وہ مرتبہ حاصل کرو. ولایت کا، وہ اللہ کی قربت کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کا حقیقی بندہ بننے کا یہ رمضان کا موقع گوا نہ دو، اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جاؤ. اللہ اکبر. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، خواتین اسلام، ایک مبارک مہینہ ان قریب آنے والا ہے. پتہ نہیں چند گھنٹوں کے بعد یہ مہینہ آ جائے تو اس مہینے میں ہمیں ایک پورے پروگرام کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ جو ہمیں ولی بنانا چاہتا ہے، یہ ولایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک پورا شیڈول بنانا چاہیے. ہمیں ویسے رہنا نہیں چاہیے جیسے بعض لوگ ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. ان کا تو کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسا مہینہ آ گیا جس میں ہمیں بھوک پیاس جھیلنا ہے. کیسا مہینہ آ گیا بھائی؟ بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ہاں مسلمان ہیں لیکن یہ مہینے کی آمد پر انہیں خوش نہیں ہوئی. وجہ یہ کہ بھوک رہنا جھیلنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. لیکن بعض ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو مہینے کی آمد سے پہلے تیاری کرتے ہیں. اللہ سے دعا کریے کہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی کچھ اور تھا. رمضان کے مہینے کا استقبال کا طریقہ ہی کچھ اور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، رکن ہیں، تو اس مہینے کا استقبال بھی نفل روزوں سے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا بجا مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کبھی کبھار پورے روزے رکھتے تھے، یعنی پورا مہینہ شعبان کا روزے میں گزارتے تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے اس میں فرض پر صحیح عمل کر سکے. یعنی عبادات کا مہینہ عبادات سے استقبال کرنا چاہیے، نیکیوں کا مہینہ نیکیوں سے اس کا استقبال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بازاروں میں خوب گھومیں، کھانے پینے کے سامان لے کر سٹاک کریں، کپڑوں کو لے کے سٹاک کریں. ایسے لگتا ہے کہ ایسا مہینہ آ گیا جس میں مسلمان صرف کھاتے پیتے ہیں. ہم نے غیر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا جو ریپرزنٹیشن دیا یہ ہے کہ مسلمان تو وہ ہیں جو بریانی کھاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا تو گنجی پیتے ہیں، ہے نا، فلاں ہوگا تو خوب کھاتے ہیں خوب پیتے ہیں. ہمارا ریپرزنٹیشن کھانے پینے کی بنیاد پر ہو گیا ہے.
اسی لیے ہمارے علاقے بھی کیا ہیں؟ ہوٹلوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک صرف ہوٹل ہی ہوٹل ہے۔ ہمارے علاقوں میں ایجوکیشن سینٹر کہاں ہیں؟ ہمارے علاقے میں IAS بننے کے سینٹرز کہاں ہیں؟ بڑے بڑے پڑھائی پڑھنے کے سینٹرز کہاں ہیں؟ مسلمانوں کا علاقہ یہی ہے کہ یہاں پر ہر قسم کے کھانے ملیں گے، اور ساری دنیا کو ہم نے بھوجن بنا دیا ہے۔ ساری دنیا ہم مسلمانوں کو بھوجن کرنے والے ایسے سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اس رمضان کو ضائع مت کریے گا۔ رمضان کا استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات سے کرتے تھے، اور اس کے بعد حدیث میں دیکھتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے یا ایھا الناس اتاکم شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ وقیامہ، کہتے اے لوگوں سن لو، اے لوگوں غور سے سن لو، اے لوگوں کان دھر کے سن لو، ایک ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کا قیام اور جس کا صیام اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ اور جیسے ہی یہ مبارک مہینہ آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے کے استقبال میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور اس مہینے کے استقبال میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور شیطان جو ورغلاتے رہتا ہے، فطرے میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صفدت مردۃ الشیاطین، اس مہینے کے آمد کے ساتھ ساتھ یہ سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں، شیطانوں میں جو بڑے بڑے جو شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں، لوگوں کے اعمال کو برباد کرتے ہیں، ان جیسے بڑے بڑے سرغنوں کو پکڑ کے انہیں سنکلیوں میں ڈال کر باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مومنوں کو چھوڑ دیں عبادت کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا استقبال ہے اس مہینے کے لیے، اور اللہ کے رسول کا استقبال ہے اس مہینے کے لیے۔ اور سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے کیا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ حسنہ بعشر امثالها والى اضعاف کثیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بنی آدم کی اولاد کا ہر عمل ایک نیکی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہے اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دے، اور اگر اللہ چاہے نیکی کی کوالٹی بہت زیادہ ہے، نیکی کرنے والے کے اندر وہ تقوی، وہ ایمان، وہ خشیت الہی ہے، وہ اخلاص، وہ خلوص نیت ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی 10 کے بجائے 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وَإِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ 700 سے بھی بڑھانے کے لیے اللہ تیار ہے، 700 سے بھی بڑھانے کے لیے اللہ تیار ہے۔ عمل کوالٹی کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عملوں میں سے جو کوالٹی والے ہوتے ہیں نا، جو خالص ہوتے ہیں، جس میں اخلاص بھرا پڑا ہوتا ہے، للہ فی اللہ آدمی کرتا ہے، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالی انگنت دیتا ہے۔ اور سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، ہر عمل کے لیے اس کی نیکیاں متعین ہیں، فلاں عمل کے لیے فلاں نیکیاں پہلے سے بک ہے، ملائکہ کو معلوم ہے، وہ کھاتے میں لکھتے جاتے ہیں۔ لیکن روزے کا معاملہ کچھ بڑا ہی عجیب ہے۔ پہلے تو یہ سن لیجیے، آدمی اگر ایک روزہ نفل رکھتا ہے، فرض کی تو دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من صام فی سبیل اللہ یوما بعد اللہ وجہہ 70 خریفہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ایک روزہ نفل کا رکھتا ہے تو بدلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے، ایک روزے کا بدلہ۔ اللہ اکبر، یہ صرف نفل کی بات ہے۔ اب چلیے اس فرض کے تعلق سے سنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے رمضان کا مہینہ، اس کا تو اجر میرے پاس ہے، اس کا تو اجر میرے پاس ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ کسی اپنے خاص آدمی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی میں تجھے الگ خیال کروں گا، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اسے وہ ملنے والا ہے جو عام آدمیوں کو نہیں ملنے والا ہے، اس کے لیے تو کچھ اسپیشل ہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے، اسی طرز پر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ جو روزہ ہے یہ تو میرے لیے ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے لیے کہا میرے لیے، کیونکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، اس کے اندر جو کیفیت گزرتی ہے، اس کے اندر ایک عجیب و غریب تقوی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آدمی روزہ رکھتا ہے، گھر میں اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا، یہ صاحب بھی اتنے بڑے دین کے پابند نہیں، لیکن روزہ رکھے ہوئے ہیں، کھاتے نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی تو ہوتا ہے نا، کھاتے نہیں پیتے نہیں، اپنے لوگوں کے درمیان نہیں، کہیں اور ہے، کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے۔ اگر آپ اسے پوچھیں گے بھائی آپ نے کھایا کیوں نہیں، وہ کہے گا بھائی میرا روزہ ہے، وہ کہے گا کہ میرا روزہ ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تقوی کا وہ بیج رمضان کے اس مہینے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آدمی کے دل میں چاہے جیسا بھی ہو، اس کے عبادات ٹوٹے پھوٹے ہوں، اس کے پاس کردار وہ عالی نہ ہو، بہرحال جب آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے اندر وہ خلوص نیت کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا الصوم لی، یہ روزہ جو ہوتا ہے میرے لیے ہوتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، حرکتوں سے پہچان لے سکتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک صاحب حج کے لیے گئے، لباس میں پتہ چل گیا کہ صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے کچھ دیا، لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دے رہے ہیں تو صدقہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کلمہ شہادت آدمی پڑھتا ہے، زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، لوگ سنتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا معاملہ ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ بھائی فلاں صاحب روزے دار ہے کہ نہیں؟ فلاں صاحب کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ اخلاص کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں سے کہ وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا میں کفارہ دے دوں کیونکہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں اپنی کمپنی میں کام کرتا ہوں، کام میں لگا رہتا ہوں، تو میں زیادہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، مجھے فلان تکلیف ہوتی ہے، کیا میں روزہ چھوڑ کے کفارہ ادا کر سکتا ہوں؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ پوچھنے والے نوجوان، پوچھنے والے ہٹے کٹے آدمی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہے روزہ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ہم تھوڑا تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اے سی کا زمانہ نہیں تھا، گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، لوگ سائیکلوں میں چلتے تھے، لوگ پیروں میں چلتے تھے، اور ایسی بھی باتیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں کہ جب آدمی روزے دار عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو مسجد میں کھررانے کی آواز آتی ہے، لوگ آہ آہ کہتے رہتے ہیں، کیونکہ بھوک سے پیٹ بالکل خالی ہو گیا، پیٹ سکڑ گیا، آدمی کھڑ نہیں پا رہا ہے۔ ایسے حالات ہوتے تھے پرانے زمانے میں۔ اب آپ سفر کرتے ہیں، سفر کی کوئی تھکان نہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے گھوم رہے ہیں، چاروں طرف اے سی ہے نا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ روزہ چھوڑنے کی جو بات کرتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ آپ فرض روزے صبح سے لے کر مغرب تک بھوکے نہیں رہ سکتے اللہ کے لیے، تو پھر آپ کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اسے اجر دینے والا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، ترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی۔ اس نے اس کا کھانا چھوڑا، اس نے اس کا پینا چھوڑا، اس نے اس کے حلال خواہشات کو چھوڑے صرف اور صرف میرے لیے، تو اسے جو اجر ملنے والا ہے یہ میں اپنے پاس رکھا ہوں۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا کہ تیرا جو روزہ رہا اس کے اندر اتنی کوالٹی رہی، تو دیکھو اس کا یہ بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں للصائم فرحتان، یہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ فرحت عند فطرہ، جب وہ روزہ کھولتا ہے اس وقت اسے خوشی ہوتی ہے۔ کس لیے خوشی ہوتی ہے؟ سارا دن بھوکا رہا ہے، پیٹ خالی تھا، پیاس جھیلا ہے، محنت ہوئی، ابھی وہ کھائے گا پیے گا، جسم کو چست بنائے گا، یہ خوشی ہے نا۔ جب بعض لوگ جب روزہ کھولنے آتے ہیں ان کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا، ایک صاحب بڑی تیزی سے مسجد میں داخل ہوئے، کیونکہ روزے کا وقت ہو گیا تھا تو ان کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں تھے، تو انہوں نے جھٹ سے اپنے پیکٹ میں سے 5 روپے نکالے، ایک صاحب کے پاس دیا، بھائی یہ جو بڑے ہیں یہ 5 روپے کے دے دو۔ وہ صاحب نے کہا کہ ہٹو جاؤ، کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بڑے دے دو، مجھے روزہ کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چلو ادھر سے۔ اچھا ایک دوسرے صاحب پاس گئے، کہا کہ 5 روپے کے لیے کھجور دے دو۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہٹو، ہم آپ کو دینے والے نہیں۔ تو بعد میں وہاں سے ایک صاحب آئے،
آ کر بولے یہ دکان نہیں، وہ بھی روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ دکان نہیں ہے، یہ بھی روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہاں انہوں نے بہت بڑا جوڑ لیا ہے تو الگ بات ہے، وہ بھی ہے نا روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے، یہ عالم ہمارا ہے نا۔ ہم روزے میں جب ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب گنجی نہیں ہے کیسا روزہ کھولنا، یعنی ان کے دماغ میں یہ چیز ریکارڈ ہو گئی ہے کہ جب تک آدمی گنجی نہیں پیتا اس کا روزہ کھلتا نہیں ہے۔ بھائی صاحب اللہ کے لیے آپ سمجھ لیجئے، گنجی اور آپ کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ آپ روزہ نیت سے بھی کھول سکتے ہیں، آپ نے پانی پی لیا، کھجور کا دانہ کھا لیا، آپ کا روزہ کھلتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ رمضان کے پورے روزے رکھ نہیں پاتے، پتہ ہے آپ کو کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ جو گنجی جو ہے نا، جو بریانی سے کم نہیں ہے، لکوڈ بریانی کہیے ہے نا، اسے آدمی اتنا پی لیتا ہے کہ آدمی 10 دن کے بعد بخار پڑنے پڑ جائے۔ اس لیے اللہ کے لیے آپ جب روزہ کھولنے آئے تو پانی اور میووں سے کھولے، یہ کھانا پینا بعد نماز کے بعد ہے نا۔ اور بعض ہمارے مساجد میں جو گنجیوں کی بارش ہوتی ہے، گنجیوں میں لوگ تیرتے ہیں، یہ الگ موضوع، اس پر گفتگو کریں گے تو بات لمبی نکل جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرحۃ عند فطرہ، اسے خوشی ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے کہ بھائی ابھی پیٹ میں کچھ جائے گا، ابھی مجھے چستی ملے گی، یہ جو تکلیف جھیل رہا تھا اس سے اسے چھٹکارا ملے گا۔ ایک دوسری وجہ یہ کہ وہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ جب آدمی روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے، اذان تک اس کے دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے، اور ہم کیا ہیں یہاں پر دوسرے چیزوں سے جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دعا کرنے کا ٹائم ہے نا۔ کھانے پینے کی چیزوں سے ہم نپٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اصل میں نپٹنا ہے ہمارے گناہوں سے۔ یہاں پر دعا کرنے کا موقع ہے، اب کھانے کے چکر میں یہ اہم گھڑی ہم سے چھوٹ جاتی ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ خوشی کا موقع ہے۔ کیوں خوشی کا موقع؟ اس کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ اگر روزدار اس موقع پر اللہ سے مانگے ہے نا، اذان تک دعا کرتا رہے، تھوڑا کھا لے اور اذان تک دعا کرتا رہے، یہ پوری گھڑی دعا قبول ہونے کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس موقع پہ فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسری خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے قیامت کے دن، جب حساب کتاب نکالا جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو حساب کتاب لگاتا ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ ایسی کتاب ہے جس میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی منقول ہے اور بڑی سی بڑی بات کا بھی ذکر ہے۔ کوئی چیز یہ کتاب نہیں چھوڑتی، پورے اعمال نامے میں پوری تفصیل موجود ہوتی ہے، اور یہ اعمال نامہ دکھایا جائے گا اور بندہ دیکھے گا کہ فلاں روزے کے بدلے اتنا اجر ملا ہے، اتنا اجر ملا ہے کہ اللہ نے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ روزوں کے بدلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ جو روزدار ہوتا ہے اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے یہ ہمارے لیے بدبو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشک اور عنبر سے زیادہ خوش مزہ، مشک و عنبر سے زیادہ بہترین اس کی باس ہے، بہترین اس کا بو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے۔ تو روزے دار کے تعلق سے آپ احادیث پڑھتے جائیے۔ یہ چند باتیں تھیں روزوں کو لے کر جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آنے والا رمضان کا مہینہ اس میں بھرپور عبادت کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، بھرپور دین جاننے کی توفیق بخشے، عمل کرنے کی توفیق بخشے، استغفار کرنے کی توفیق بخشے، توبہ کرنے کی توفیق بخشے، اور دوست احباب رشتہ داروں کو معاف کرنے کی توفیق بخشے، دل کو کشادہ کر دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس پورے مہینے میں ہمیں وہ کچھ دے جس کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنی کتاب اور اپنے احادیث میں کیا ہے۔ ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم۔